میرے واجب القدر سامعین، مومنین کرام، علماء کرام، آج کا یہ مجلس کا اہتمام جیسا کہ آپ سن چکے ہیں مجلس فکر اہل بیت کے عنوان سے رکھا گیا اور سیرت جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بندہ حقیر کے ذمہ یہ موضوع لگا تو یقین جانیے جناب سیدہ کی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی صفات سے ما سوا منصب نبوت اس طرح متصل ہے جس طرح انسان ذات پروردگار کی صفات اور خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسی طرح خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ انسانی فکر ان کی فضیلتوں کی انتہاؤں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ احاطہ کر سکتی ہے۔ میں آج کی مجلس کو زیادہ طول نہیں دوں گا، بچے بھی کافی سارے بیٹھے ہیں، مومنین کرام ہیں۔ میں اپنی اس آج کی مجلس کو 2 عناوین کے تحت مکمل کرنا چاہتا ہوں، جس میں پہلا حصہ عظمت جناب سیدہ، جس طرح ہم پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، آج کے دور میں بالخصوص ان ایام فاطمیہ کے اندر ہمارے اوپر اسی طرح واجب ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں تک، ہم اپنے بچوں تک عظمت جناب سیدہ پہنچائیں، ان کے ذہنوں میں مقام سیدہ کو اجاگر کریں تاکہ آنے والے زمانوں میں اٹھنے والے سوالات اسی مجلس عزا کے اندر ہم بچوں کو یہاں سے دے کے بھیجیں، تاکہ کل کے زمانے کے اندر اسکول، کالج، یونیورسٹی اور سوشل میڈیا کی اس دنیا کے اندر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہمارے بچے کم از کم اس اہل ہوں کہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں۔ باخدا ہماری مجالس بڑی بابرکت مجالس ہوتی ہیں جہاں علماء کرام فکر آل محمد کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن آج کیونکہ یہ جو آج کی گفتگو ہے بعنوان درس ہے تو کوشش کیجئے گا ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی۔ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، پہلے عظمت جناب سیدہ کا فقط ایک نقطہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سیرت جناب سیدہ کے وہ بحر بے کراں، وہ جو ایک بہت بڑا سمندر ہے نا جس سے ہم سیرت و کردار لے سکتے ہیں، اس میں سے فقط شاید ایک خوبی بی بی کی میں آج کی مجلس میں یا آج کے اس درس میں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کم وقت میں زیادہ وسعت کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی، آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہم میں سے ہر بندے نے سنی ہے، کوئی ایسا بندہ ہم میں نہیں بیٹھا ہوا جس نے میرے سرنامہ کلام میں ذکر کی ہوئی حدیث کو آج سنا نہ ہو۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اور برادران اہل سنت نے اپنی صحائح ستہ کے اندر بھی اسی روایت کو لکھا ہے، اور بہت سارے راویوں سے یہ نقل بھی ہوئی، بہت سارے اس کے متون ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ہمارے سامنے جو ذخیرہ حدیث کے اندر عناوین اس حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے ایک عنوان اور ٹائٹل ایسا ہے جو ہماری ہر مجلس میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے 2 عناوین اور بھی ہیں، یعنی کہ 2 طرح کے متون ہیں جو روایات کے اندر آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آج گفتگو ہو جائے۔ ایک متن، ایک حدیث جو ہم سب کو یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ الفاظ ہم میں سے ہر بندے نے سنے ہیں کہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب ذخیرہ حدیث کے اندر دیکھیں تو اسی طرح کی احادیث 2 اور الفاظ کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہیں۔ وہ کس طرح؟
کہیں روایات میں ملتا ہے انما فاطمۃ بضعۃ منی، یہ معروف متن. دوسرا ہے انما فاطمۃ مضغۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مطلب وہی ہے. اور تیسرے لفظ آتا ہے انما فاطمۃ شجنۃ منی. توجہ ہے، اس لفظ کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، شجنۃ منی بھی کہہ سکتے ہیں اور شجنۃ منی بھی کہہ سکتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک دفعہ بی بی کا تعارف کراتے ہوئے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو شجنۃ منی. کیا مطلب ہے ان دونوں الفاظ میں؟ فرق کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت میں سے قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے مناقب الزہراء میں اس کا مطلب لکھا ہے. کہتے ہیں کہ شجنتن کا مطلب ہوتا ہے ایسی متصل قرابت، توجہ ہے آپ کی، ایسی متصل قرابت جو ٹہنی کو شاخ سے، یعنی کہ اس ٹہنی اور شاخ کو درخت سے ہوتی ہے. یعنی جس طرح کوئی ٹہنی اور شاخ کسی درخت کا حصہ ہوتی ہے اور اس سے جڑی ہوتی ہے، وہ لفظ استعمال کر کے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ بھی میری ذات سے ایسے ہی جڑی ہے. فاطمہ تو شجنۃ منی بھی کہہ سکتے ہیں اور شجنۃ منی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن گویا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ محمد کے ساتھ جڑنے والے جتنے رشتے قیامت تک ہوں گے، ان رشتوں کا تعلق فاطمہ سے جڑا ہے تو وہ محمد کا کچھ لگتا ہے. توجہ ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے. لیکن ان الفاظ کے اندر بھی کتنی گہرائی ہوتی ہے. انما فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب یہاں ٹھہر کے میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، کیونکہ یہ باقی مجالس کی طرح تو نہیں ہے کہ میں زور لگا کے اور جوش میں گفتگو کروں اور آپ جاگ کے بیٹھے رہیں. اہل علم کا مجمع ویسے بھی جہاں بھی بیٹھا ہو وہ جاگ کے بیٹھتا ہے. بھئی پیغمبر نے کہہ دیا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. کبھی ہم نے اس پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ آج کی اس مجلس کے پہلے عنوان میں اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، مضغۃ منی فرمایا، شجنۃ منی کہا، مختلف الفاظ استعمال کیے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی ذات کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. کوئی شے پیغمبر کے وجود کا حصہ قرار پائے، مسلمانوں کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ اس سے بھی پہلے ہم دیکھتے ہیں جو فقط پیغمبر سے منسوب ہو جائے، کوئی شے پیغمبر کے وجود کا حصہ نہیں، فقط پیغمبر کی ذات سے منسوب ہو جائے، اسلام میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ منسوب ہو جانے والے اس جز کا یا اس شے کا مقام کیا ہوگا. دیکھیے قاضی ایاز ہمارے برادران اہل سنت کی بہت معتبر شخصیت اپنی شفا کتاب الشفا کے اندر لکھتے ہیں کہ لا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض. کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر جس قبر میں دفن ہیں اور پیغمبر اکرم کا جسم اطہر جس مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، قبر کا وہ حصہ جو پیغمبر کے بدن سے ملا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ حصہ کوئی اختلاف نہیں رکھتا تمام مسلمانوں کے نزدیک کہ پوری روئے زمین میں اگر افضل ترین زمین کا ٹکڑا ہے تو وہی خوش نصیب ٹکڑا ہے جو پیغمبر کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جڑا ہوا ہے فقط مٹی کا وہ حصہ جو پیغمبر کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اور المواہب الدنیا کے اندر ایک عالم بڑا کمال جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا خلاف ان الموضع الذي ضم اعضاء المصطفى افضل بقاء الارض. کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زمین کا وہ مبارک ٹکڑا جو پیغمبر کے بدن سے جڑا ہوا ہے، کہتے ہیں افضل بقاء الارض علی الاطلاق، کوئی قید نہیں چھوڑی. کہتے ہیں وہ علی الاطلاق ہر شے سے افضل ہے، روئے زمین سے افضل ہے. اور آگے فرمایا حتی موضع الکعبۃ المعظمہ،
وہ مٹی جو پیغمبر کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ مٹی پوری زمین کے ذرے ذرے سے افضل ہے، اور فرمایا کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اب ان کو ساتھ شمار کرتے جائیے گا، میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں ان کو گنتے جائیے گا کہ اس زمین کے ٹکڑے کو مسلمانوں نے کس کس شے سے افضل مانا ہے۔ یہاں پر فرمایا علی الاطلاق افضل ہے، اور ساتھ فرمایا کہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور اس سے بڑھ کر امام اہل سنت کے ابن عقیل ایک عالم دین ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کسی بندے نے سوال کیا، سألا ابن عقیل قال ابن عقیل سألنی سائل، ابن عقیل بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، کہتے ہیں کہ حنبلی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ایما افضل حجرت النبی ام الکعبہ، کہ علامہ صاحب ذرا بتائیں کعبہ افضل ہے یا پیغمبر کا حجرہ افضل ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اس سائل نے سوال کیا، ابن عقیل آپ تو حنابلہ کے اتنے بڑے امام ہیں، ایک سوال کا جواب دیں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، ہم اسے افضل مانیں یا جہاں رسول دفن ہیں اس حجرے کو افضل مانیں؟ بڑا پیارا جواب دیا، فقلتو، کہتے ہیں کہ ان اردت مجرد الحجرہ فالکعبۃ افضل۔ سنیے گا کتنا دقیق جواب دیا ہے، کہتے ہیں اگر سائل سوال کرنے والے اگر تیری مراد فقط حجرہ ہے، پیغمبر کی ذات نہیں ہے، تو پھر کعبہ افضل ہے۔ اگر تو نے سوال کرتے ہوئے صرف اس اینٹوں سے بنے ہوئے اس حجرے کا سوال کیا ہے نا، تو پھر کعبہ افضل ہے۔ لیکن ان اردت وہو فیہا، لیکن اگر تو نے سوال کیا اور تیرا ارادہ یہ تھا کہ وہ حجرہ نہیں بلکہ اس میں دفن ہونے والی ہستی پیغمبر کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہو، تو پھر میرا جواب یہ ہے فلا واللہ والعرش وحملتہ ولا جنت عدن ولا الافلاق الدائرۃ لان بالحجرۃ جسدا لو وزن بالکونین لرجحا۔ کہتے ہیں اب سوال کرنے والے اگر وہ پیغمبر کی ذات بھی تیرے سوال میں شامل ہے تو پھر کعبہ نہیں بلکہ عرش اولا، اس کو اٹھانے والے حاملین عرش جو اسے اٹھانے والے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت اور یہ جتنے بھی افلاق ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہا کائنات کا ذرہ ذرہ یہ مقام نہیں رکھتا کہ پیغمبر کے اس حجرے کا مقابلہ کر سکے جس میں پیغمبر دفن ہے۔ نہ جنت مقابلہ کر سکتی ہے، نہ افلاق مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی عرش اور عرش کے اٹھانے والے۔ کہتے ہیں کہ لو وزن بالکونین، اگر پیغمبر اکرم کی قبر اطہر جہاں پیغمبر دفن ہے اس کا موازنہ اس کائنات کے ساتھ کیا جائے لراجہ، تو پیغمبر کی دفن ہونے والا مقام عظمت میں پوری کائنات سے بڑھ جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اس مٹی کو کتنا مقام دیا ہمارے برادران نے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں، علامہ علاء الدین حسکفی بہت بڑی شخصیت ہے، فقہ کی کتاب میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے بدن کے ساتھ ٹچ ہونے والا حصہ ہے قبر مبارک کا، کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلٌ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي۔ چھوٹے لفظ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں پیغمبر اکرم جہاں دفن ہیں وہ قبر کا ٹکڑا، کہتے ہیں عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اب اتنی ساری چیزوں کو بیان کیا تو اب آپ سے میں سوال ایک کرنا چاہوں گا، پیغمبر اکرم، اچھا یہ سوال میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہمارے برادران اہل سنت میں قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے مناقب الزہراء میں جو اتحاف السائل کی شرح ہے اس میں بڑا پیارا جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا پیغمبر کے بدن کے ساتھ جڑنے والا یہ قبر کا حصہ، یہ مٹی کا حصہ پیغمبر کی ذات سے ڈائریکٹ نہیں ملا ہوا، پیغمبر کے بدن پر ہے کفن مبارک، اور وہ کفن ملا ہوا ہے اس مٹی کے ساتھ۔ جو مٹی کفن کے وسیلے سے فقط پیغمبر کے وجود کے ساتھ نسبت حاصل کرے، وہ مٹی پیغمبر کے وجود کا حصہ نہیں، اس سے عرش سے افضل مانتے ہو، اس سے کرسی سے افضل مانتے ہو، اس سے افلاق سے افضل مانتے ہو، اس سے جنت سے افضل مانتے ہو، اسے
پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں ان سب سے جب افضل مانتے ہو تو جس ہستی کو پیغمبر کہیں کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا، اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی؟ اور پھر کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ امام سہیلی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ فاطمہ افضل ہیں یا خدیجہ، کہ ماں افضل ہے یا بیٹی؟ فرمایا کہ ان فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فلا اعدل ببضعۃ من رسول اللہ احدا، ہم رسول کے بدن کے جز سے کسی شے کو افضل نہیں مانتے، ہم اس کا مقایسہ ہی نہیں کرتے، ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتے کہ کوئی شے پیغمبر کے وجود کا جز ہو جائے۔ اور قاضی ثناء اللہ اہل سنت میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، حنفی نقشبندی عالم ہیں، انہوں نے بھی کیا کمال جملہ لکھا۔ اور اس جملے پر توجہ کیجئے گا، یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ الفاظ بہت سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ، انہی ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں یقتضی فضل فاطمہ علی جمیع الرجال والنساء، کہتے ہیں یہ روایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جب پیغمبر نے کہا نا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ جتنے بھی مرد اور خواتین اس کائنات میں ہیں فاطمہ ان سب سے افضل ہو، فاطمہ ان سب سے افضل ہو۔ اور اس بات کو تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ نے لکھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیا کمال جملہ۔ پھر اس مقام پر امام سہیلی کا استدلال، کہتے ہیں جب پیغمبر نے کہہ دیا نا کہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، تو پھر فرمایا کہ ان من سبھا فقد کفر، جس نے فاطمہ کو برا کہا اس نے پیغمبر کو برا کہا، اور جو پیغمبر کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صرف ایک جملہ اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی اہل سنت کے ابو القاسم عبد الرحمن خصمی امام سہیلی، اور یہ جملہ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں نے جتنی گفتگو کی ہے نا وہ ساری ایک طرف ہو، اور اس عالم کا یہ ایک جملہ ان ساری باتوں سے زیادہ وزنی ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یہی حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی، جس کو سن کے ہم نے اتنے سارے نعرے لگائے ہیں، اس حدیث کے دامن میں کتنے فضائل جناب سیدہ کے چھپے ہیں، کبھی ہم بھی توجہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ان فاطمہ تو مضغۃ منی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، فہذا حدیث یدل علی ان من سبھا فقد کفر وَأَنَّ مَنْ صَلَّ عَلَيْهَا فَقَدْ صَلَّ أَبِيهَا، یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے جس نے فاطمہ کو برا کہا اس نے محمد کو برا کہا، اور جس نے فاطمہ پہ درود بھیجا اس نے محمد پہ درود بھیجا۔ کتنی بڑی بات، یعنی کہ جو جناب سیدہ پہ صلوات بھیجے، ان کی ذات پہ درود بھیجے، وہ یہی سمجھے میں نے سیدہ پہ نہیں، اس جز پہ نہیں، بلکہ اس کل یعنی مصطفیٰ پہ بھیجا ہے۔ اور کتنے سارے علماء ہیں، مفتی غلام رسول نقشبند، وہ بھی بہت بڑی شخصیت، کہتے ہیں کہ جز کا مقام عظمت اور مقام میں وہی ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ بلکہ بچوں کے لیے میں آسان سی بات کہہ دوں، بڑا آسان سا ایک فرمولہ بیان کر رہا ہوں۔ بھئی دیکھیں، پورے قرآن کی توہین اگر کوئی بندہ کرے تو وہ توہین ہے، کیا کوئی ایک سورت کی توہین کرے تو وہ توہین نہیں ہے؟ اگر کوئی پوری سورت کی نہیں کرتا، اس کی ایک آیت کی توہین کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہے گویا اس نے پورے قرآن کی توہین کی۔ اچھا پوری آیت کا نہیں، قرآن کے کسی ایک لفظ کی توہین کرے، اس ایک لفظ کی بھی چھوڑو، قرآن کے کسی ایک حرف یا اس کے نقطے کی بھی توہین کرے، وہ یہی سمجھے اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جز کا مقام وہی ہوتا ہے جو کل کا مقام ہوتا ہے، اور ان احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ جزو پیغمبر ہیں۔ اب آپ سوچیں، اب یہاں سے میں پیغام کی طرف آ رہا ہوں، عظمت جناب سیدہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب یہاں سے میں پیغام کی طرف آؤں گا۔ جس جناب سیدہ کے بارے میں دنیا مان چکی کہ سیدہ جزو پیغمبر ہے، حسن و کردار و گفتار میں یہ فاطمہ پیغمبر سے جدا نہیں تھی۔ جناب عائشہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کے بعد لہجے میں صداقت میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔
لہجے کی صداقت، جس طرح پیغمبر بولتے تھے تو رسول اکرم کے لہجے سے صداقت ٹپکتی تھی۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ بھی بولتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ صداقت میں یہ مقام، بی بی کی عظمت اور مقام بہت زیادہ۔ آج میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت بڑا ظلم کیا ہم نے اپنے ممبر کے اوپر اس چیز کو بیان نہ کر کے۔ میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں، مختصر وقت میں تمام پہلوؤں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میں فقط جناب سیدہ کی ایک صفت کے بارے میں کہ جو ہم سب کو اپنانی چاہیے، کیونکہ ائمہ طاہرین نے ہمیں اسے اپنانے کا حکم دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضائل کو سن کے نعرہ تو مارتے ہیں، لیکن اس فضیلت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے مولا کائنات کی شجاعت کو سنا، نعرہ لگایا، لیکن اپنی زندگی میں شجاعت سے دور۔ ہم نے ان ہستیوں کی سخاوت کا ذکر کیا، سخاوت پہ نعرہ بھی لگایا، لیکن اپنی زندگیوں میں سخاوت سے دور۔ ہم نے دین کی محبت اور احکام شرعیہ کی پابندی ان آل محمد کی ہم نے مجلس میں بیان کی، ہم نے نعرہ لگایا، لیکن ہم نے ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنے احباب بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتنی ہستیوں کو معصوم مانا ہے؟ کتنی ہستیوں کو معصوم مانا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاں یہی معروف ہے نا کہ 14 ہستیاں ہیں جن کو ہم نے معصوم مانا ہے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، یہ 12 ائمہ میں سے ہر ایک کو معصوم مانا ہے۔ مولا علی معصوم ہیں، فقط اس لیے معصوم ہیں کہ میں مولا کی عصمت کو بیان کروں، آپ سنیں، نعرہ لگائیں اور یہاں سے چلے جائیں، یا یہ عصمت کا عقیدہ ہم سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اچھا ہم نے کیوں مانا کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے؟ کیوں مانا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات معصوم ہے؟ جناب سیدہ عصمت و طہارت کی ملکہ کیوں ہم نے کہا؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے معصوم مانا کہ جب یہ گفتگو کریں، جب یہ کوئی بات ہم سے کہیں تو ہمیں یقین ہو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ الہی پیغام دے رہے ہیں۔ پیغمبر کی ذات یہ رسول نہیں بول رہے، رسول اس وقت بولتے ہیں جب وحی کی ڈور ہلتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہمیں یقین آ جائے کہ ان کی زندگی میں کوئی ان کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو تصدیق الہی کے بغیر ہو۔ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ گویا خدا کا تصدیق شدہ ہے۔ اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس لیے معصوم مانا تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ جو کچھ یہ ہستیاں کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اچھا اس بات پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے کہ جو کچھ یہ ہستیاں کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ اس لیے ماننا ضروری ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں تو ہمیں عمل کرتے ہوئے دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھیں عصمت کا تعلق کہاں پر جا کے ختم ہوا؟ عمل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا سچ بولو، انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام کرو، تو جو کچھ انہوں نے احکام جاری کیے ان پر پورے وثوق سے عمل تب ہو سکتا ہے جب ان کو معصوم مانیں۔ اس کا مطلب ہے عصمت کا نظریہ بیسیکلی اس لیے تھا تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ جو کچھ آل محمد نے پہنچایا ہے وہ قابل عمل ہے، اور بلکہ جاننا چاہتے ہو کہ کامیابی اور نجات کہاں ہے تو آل محمد کے قول اور فعل میں ڈھونڈو۔ جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کہا، وہی ہدایت ہے اور وہی نجات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ بار دیگر صلوات۔ ہم نے اپنے اس ممبر کے اوپر ایک موضوع بہت سنا ہے، عدالت علویہ۔ میں اسے آغاز جناب سیدہ کی سیرت کے ساتھ متصل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کا یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہم یہاں سے لے کے جائیں۔ جناب سیدہ کا صبر، ان کی شجاعت، ان کی عصمت اور بہت سارے فضائل جن سے تاریخ بھری پڑی ہے،
ان میں سے فقط ایک صفت کا ذکر آج کرنا چاہتا ہوں جس کا حق بنتا تھا کہ ہماری مجالس میں ہر جگہ اس چیز کا ذکر ہوتا کہ فاطمہ عادل کتنی تھی. یعنی کہ عدالت علویہ کا ذکر تو ہماری مجلس میں ہوتا ہے، جناب سیدہ کی عدالت کس مقام پہ تھی اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہماری مجالس میں؟ توجہ کیجئے گا. اس جناب سیدہ کی عدالت کے نقطے کو اگر میں سمجھ لیں، ہمارے زمانے کے ہزاروں مسئلے یا سوال جو سوشل میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں، اگر انہیں عدالت فاطمہ پر یقین ہوتا تو جناب سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی صداقت پر ایمان رکھتے وہ لوگ. جناب سیدہ کو جھٹلایا نہ جاتا. جھٹلایا اسی لیے گیا ہے، لوگوں کو جناب سیدہ کی عدالت کے بارے میں علم نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ان کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے جو ہم نے سنا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. فرمایا، یہ بھی ایک عیسائی محقق تھے جنہوں نے کتاب لکھی، اور فرمایا کہ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدل. کہتے ہیں علی اپنے عبادت کرتے ہوئے محراب میں اسی لیے مارے گئے کیونکہ علی کی عدالت اتنی زیادہ تھی. علی اپنی عدالت کی وجہ سے، علی اپنے عدل کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں. قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدل. اور مولا کا عدل کیا تھا، کتنا بھی امام کے عدل کا مقام اور مرتبہ. اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام باقر علیہ السلام کی روایت، اللہم صلی علی امام کے جملے غور سے سنیے گا. یعنی کہ یہ وہ بات ہے جو ہم اپنے ممبر پہ سنتے رہتے ہیں. یہاں سے میں متصل کروں گا عدالت جناب سیدہ کے ساتھ. سنیے گا مولا کائنات کی عدالت خود ان کے اپنے فرزند امام باقر کی زبانی. کیا فرمایا امام نے؟ واللہ، یعنی خدا کی قسم سے آغاز کیا. کیا مقام تھا علی کا؟ واللہ ان کان علی لا یأکل اکل العبد ویجلس جلسۃ العبد. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، علی کی سادگی کا یہ عالم تھا، کھانا کھاتے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے. جب علی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو دیکھنے والے کو نہیں لگتا تھا کہ یہ سردار کھانا کھا رہا ہے یا کوئی غلام کھانا کھا رہا ہے. علی کھانا کھاتے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اور جب سلے ہوئے کپڑے بازار سے خریدتے تو اپنے غلام کو کہتے کہ ان دونوں کپڑوں میں سے جو زیادہ اچھا ہے اسے تو اپنے پاس رکھ لے. جس کو وہ انتخاب کرتا تھا، جس کو وہ پسند کرتا تھا، علی وہ خوبصورت لباس اسے دیتے اور دوسرا لباس علی خود رکھتے تھے. عدالت علویہ. اپنے غلام قمبر کو یہ امام نے لباس پہنایا. اور بخدا اگلی بات کہتے ہیں کہ جو لباس امام پہنتے تھے، اگر وہ لباس امام کے بازوؤں سے تھوڑا آگے نکل جاتا یا ٹخنوں سے نیچے نکل جاتا، مولا کائنات خود اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے چھوٹا کرتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ علی ہیں جنہوں نے 5 سال مسلمانوں کے سیاہ و سفید پہ حکومت کی. لقد ولی 50 سنین ما وازا آجرتن علی آجرتن. کہتے ہیں کہ علی نے 5 سال سیاہ و سفید پہ حکمرانی کی، لیکن علی نے اپنی خاطر کبھی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر نہیں رکھا. اپنی ذات کے لیے کبھی ایک اینٹ علی نے اٹھا کے دوسری اینٹ کے اوپر نہیں رکھی. نہ اپنے لیے جائیدادیں بنائیں، نہ اپنے لیے سونے چاندی اکٹھے کیے. اور کہتے ہیں کہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری رات عبادت میں گزارتے. اور امام نے کہا ہے کہ مولا علی کے بعد اگر ایسی عبادت کسی کو دیکھنے میں ملی ہے تو انہی کے فرزند جناب علی ابن حسین مولا سجاد کو دیکھا عبادت کا. مولا علی علیہ السلام کی عدالت. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس بات پہ توجہ کیجئے گا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے اس کائنات میں فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا. میں اس لیے کہتا ہوں فاطمہ کی عدالت کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں خبر ہو جائے علی کتنے بڑے عادل تھے، اور اس اتنے بڑے عادل علی کی ہمسر جو فاطمہ ہو اس کا مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا. کیا فرمایا مولا کائنات کا ناظر بلاغہ کے اندر الفاظ؟ فرمایا لقد
रकाअतु मिदराती हाज़िही कद इस्तहयैतु मिन राकिहा। मौला फरमाते हैं मैंने अपने लिबास में, जो मौला ने लिबास पहना हुआ था, मैंने अपने लिबास में इतने पैबंद लगा लिए हैं, इतनी जगह से फट चुका है, इतनी जगह से सिल चुका है, इतने पैबंद लगा चुका हूं कि अब मुझे पैबंद लगाने वाले से शर्म आती है कि उसे दूं और दोबारा लगा के दे। कोई आदिल हुक्मरान ही ऐसी हुकूमत कर सकता है। फरमाया अब मुझ अली को शर्म आती है कि मैं वो एक लिबास इतनी दफा सिलवा चुका हूं और उसको पैबंद लगवा चुका हूं कि मैं जिससे पैबंद लगवाता हूं अब वो लिबास उसे देखते हुए मुझे शर्म आती है। और उसके बाद बाखुदा नाजुल बलागा खुतबा नंबर 221 में मौला ने क्या फरमाया, वल्लाहि लौ उतीतुल अकालीम सबअता बिमा तहता अफलाकिहा अला अन आसी अल्लाह फी नमलतिन। कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर मुझे सातों अकालीम इन चीज़ों समेत जो आसमान के नीचे हैं मुझे दे दिए जाएं कि मैं खुदा की मासियत करते हुए चींटी के मुंह से एक छिलका छीन लूं, खुदा की कसम मैं अली ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। इस सातों अकालीम अली की दस्तरस में अगर दुनिया दे दे और तकाजा सिर्फ इतना हो कि एक चींटी के मुंह से ना हक चीज छीन सके, अली फरमाते हैं मैं कभी न छीनूं। अब खुद सोचें, जो अली एक चींटी के मुंह से एक छिलका छीनने के लिए तैयार नहीं, अगर हक न होता तो वो ज़हरा के हक में गवाही देने दरबार में जाते। इतना बड़ा आदिल अली। और फातिमा की अदालत, बीबी की अदालत, सिर्फ 2 जुमले कहूँगा, तवज्जो कीजिएगा। जनाब सैयदा ताहिरा मासूमा, क्या मकाम है अदालत का। अल्लाह के रसूल ने एक कनीज़ जनाब सैयदा के हवाले की। जनाब सैयदा ने अदालत का ये अंदाज मेयार देखिए। अब अपने ज़हनों में ज़रा रखें ना बीबी का क्या मकाम है, कि जिस बीबी के लिए फ़रिश्ते आकर बच्चों को झूला झुलाएं, चक्की पीसें और कितने सारे काम आके फ़रिश्ते करके जाएं, उस बीबी का मकाम क्या होगा। लेकिन उस बीबी की अदालत का अंदाज़ा लगाएं। वो अली की हमसरी करने वाली फ़ातिमा कितनी बड़ी आदिला थी, कितनी बड़ी इंसाफ। और ये मैं अदालत अदालत इंसाफ इंसाफ जो कह के बयान कर रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ हमें अपनी ज़िंदगियों में आले मोहम्मद के किरदार को अपनाना होगा, हमें भी इंसाफ करना होगा, हमें भी अदालत का दामन थामना होगा ताकि इन हस्तियों को मुंह दिखाने के लायक हो सकें। बाखुदा इतनी बड़ी आदिला बीबी कहती हैं कि फिज़ा ऐसा करते हैं, हम घर के काम बांट लेते हैं। एक दिन काम मैं ज़हरा करूंगी, फिज़ा तुम आराम करेगी। दूसरे दिन काम फिज़ा करेगी, दूसरे दिन काम ज़हरा करेगी, फिज़ा आराम करेगी। एक दिन बीबी काम करेगी, फिज़ा आराम। एक दिन फिज़ा काम, बीबी आराम। आप सोच सकते हैं कि जिस दिन बीबी की बारी होती थी, बीबी जनाब फिज़ा से कोई काम नहीं लेती थी, फिज़ा आराम करती थी। और अली की आदिल ज़ौजा, पूरे घर का काम, सफाइयाँ हो रही हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पूरे घर का काम बीबी करती थी। कितनी बड़ी अदालत अपने घर से बीबी ने शुरू की। अब मैं यहाँ से एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और ये मेरी आज की गुफ्तगू का आखिरी नुक्ता होगा। और वो नुक्ता मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, वो रिवायत है जिसके मफहूम को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और इस रिवायत को तफसीर नूर सकलैन जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 134 पर दर्ज किया गया है। इदारा मिनाजुस सालिहीन लाहौर से छपी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं जिधर मुतवज्जी करना चाहता हूँ, बड़ा अहम नुक्ता, हम में से हर एक बंदा जानता है कि अहले बैत के घर में एक वाक़या हुआ था। हसन और हुसैन की हालत को देखते हुए मन्नत मांगी गई और 3 रोज़े रखे गए थे। और उन तीनों रोज़ों के अंदर जब भी खाने का वक्त होता था तो एक साइल, एक सवाली दरवाजे पर आता था और अहले बैत वो जो कुछ घर में पका होता था उसके हाथ पे रख देते थे। मैं एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हालत ये थी, वो रिवायत इस तरह है कि जो पहला रोज़े का दिन था, मौला कायनात अपने घर से उठे, घर में सामान नहीं था, खाने के लिए कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं थी। अली मौला ने क्या किया, अली मौला उठे
اپنے پڑوسی تھے، اس کا نام تاریخ میں شمعون ملتا ہے. اس شمعون سے امام نے 3 سا، یعنی کہ 1 سا میں 3 کلو ہوتے ہیں، یعنی کہ 9 کلو جو امام نے اس سے قرض کے طور پر لیے. اس بات کو توجہ سنیے گا، کتنے جی؟ 3 سا، یعنی کہ 9 کلو جو امام نے اس بندے سے قرض لیے. اچھا، آپ جب قرض لیے تو مولا نے قرض واپس کیسے کرنا تھا؟ اس نے ان 3 سا جو کو دینے کے ساتھ کچھ اون بھی دی. کہا یا علی اس اون کو لے جائیں، اس اون کو کاٹنا ہے، یہی اس جو کی قیمت ہے. تو جو ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، اب روزہ ہے گھر میں. اب علی نے کیا کیا؟ اپنے پڑوسی سے قرض لیا، اور قرض اس انداز سے کہ 3 سا امام نے جو لیے اور ساتھ اون بھی لی، اور وہ اون آ کے بی بی کے حوالے کی. توجہ کیجئے گا، بی بی کے حوالے کی. 3 دن بی بی وہ اون کاٹتی رہیں، اور اس اون کے بدلے میں جتنی گندم آتی تھی نا، اسے پیس کے، اس جو کو پیس کے اپنے بچوں کو روٹیاں پکا کے کھلائیں. میں آسان کروں، ایک طرف گندم ایک طرف جو کو رکھا بی بی نے، یعنی 3 سا جو ایک طرف پڑے ہیں، ایک طرف اون پڑی ہے. عادل رسول کی عادل بیٹی نے اس اون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 3، ہر ایک حصہ جو ایک دن میں کاٹنا ہے وہ بی بی نے اس 1 سا کی قیمت قرار دیا الگ کر کے. اب 3 حصوں میں اون پڑی ہے اور 3 حصے یعنی کہ 3 سا ایک طرف جو پڑے ہیں. اب یہاں پر سوال آتا تھا، جب گھر میں 9 کلو جو موجود تھے، بھئی 3 کلو جو ایک دن بی بی نے پیس کے بچوں کو کھانا کھلایا نا، تو جب وہ کھانا اس فقیر کو، اس مسکین کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا تو بچے رات کو بھوکے کیوں سوئے؟ جب گھر میں جو موجود تھا، بی بی نے وہ جو اٹھا کے اپنے بچوں کو روٹیاں بنا کے کیوں نہیں کھلائیں؟ توجہ کیجئے اس نقطے کی طرف. جو گھر میں پڑے ہیں، چکی بھی گھر میں پڑی ہے، لیکن رات کو اہل بیت پانی پی کے سو جاتے ہیں، کھایا کچھ نہیں. اب دنیا کیا جانے عدالت فاطمہ کو؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، فاطمہ جانتی ہیں کہ جو 3 سا میرے پاس جو آئے ہیں یہ میری ملکیت ہے، میرا حصہ ہے. لیکن بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دن میں صرف اتنی اون کاٹ سکتی ہوں کہ جو اس میں سے 1 سا کی قیمت بن جائے. اس سے زیادہ اون نہیں کاٹی نا، تو اس سے زیادہ فاطمہ نے ایک ٹکڑا بھی اٹھا کے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا. دوسرے دن پھر دوسرا اون کا حصہ اٹھایا اور اس کو بی بی نے کاٹا، اور اس کے بدلے میں جو آتے تھے ان کو پیس کے روٹیاں بنا کے بی بی نے اپنے بچوں کو کھلائی ہیں. کیا جانے دنیا عدالت فاطمہ کو، کیا مقام سیدہ. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمتوں کی مالک بی بی، کہ اپنے گھر میں موجود جو بچوں کو ایک دانہ بھی نہیں دیا جب تک اس کا حق بی بی نے ادا نہیں کیا. جب تک وہ اون کاٹ کے اس کے ہاتھ میں نہیں دی نا، بی بی نے اس جو کے ٹکڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اتنے بڑے عادل رسول کی بیٹی ہم سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے، اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کرو. لیکن ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، یہ ظلم و بربریت سے بھرا ہوا ملک، یہ نامرد ریاست، یہ نامرد حکومت، جن بدبختوں کی اپنی کنوائی کے اندر جاتے ہوئے پانا چنار کے مظلوموں کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا گیا، اور ابھی تک کسی ایک بدبخت انسان کا بیان نہیں آیا ابھی تک. یعنی کہ یہ وہ بدبخت حکومت ہے. ہم یہاں پر عدالت بیان کر رہے ہیں نا، آل محمد نے ہمیں عدالت کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، نا انصافی ہوگی. آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی اگر عدالت ہے نا انصافی ہوگی اگر ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، مظلوم کے حق میں آواز نہ اٹھائیں. یہ ظلم ہوگا. واللہ بخدا کتنا بڑا ظلم ہوا. اس ریاست، میں کہتا ہوں یہ ریاست نہیں، یہ کھلونا ہے، کھلونا
جو بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جنہیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں، کتنے ہی ساری چیونٹیاں ہم اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اسی طرح بے ضمیر انسان کی تاماند ہے یہ آج کی حکومت اور ریاست، کہ جس کے سائے تلے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو رون دیا جاتا ہے اور انہیں پرواہ نہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ ہم نے ہر دور ہر زمانے میں جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور پارا چنار کی ان مظلوموں کے حق میں ہم سارے بیک زبان اس بات پہ آمادہ ہیں۔ واللہ باخدا اگر ہمیں موقع ملے، اگر ان مسلط کی دیواروں کو ہٹا کے ہمیں آزاد کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے نا، تو ہم دشمن سے پوچھیں کہ تم نے علی والوں پہ گولیاں چلائی کیسے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم آج علی والوں پہ ہو رہا ہے۔ جب آل محمد کی ذوات مقدسہ سامنے تھی نا، انہوں نے سارے ظلم آل محمد پہ کیے، اس ایک ہستی کو پردے میں بٹھایا، اب جو اسے مان رہا ہے اس کی ذات پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی کی، آپ کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ پر گولیاں چل رہی ہیں تو اس محبت آل محمد کی وجہ سے جو گوہر تمہارے سینوں میں موجود ہے، یہ اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے کبھی زندگی کے اندر، لیکن مظلوم کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھانی ہے۔ مظلوموں کی فہرست میں سب سے پہلی مظلومہ سیدہ زہرا۔ کیا خیال ہے؟ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے، نبی کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ رسول جناب سیدہ کے دروازے پر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کے، لکھا ہے اپنے علماء اہل سنت نے، اللطائف الاحمدیہ فی المناقب الفاطمیہ اور اس جیسی 10 کتابوں میں ہے کہ 6 مہینے تک رسول اللہ اپنے گھر سے نکلتے، نماز صبح پر مسجد میں داخل ہوتے تھے نا، تو سب سے پہلے جناب سیدہ کا دروازہ، وہ جو مسجد میں کھلتا تھا نا، جناب سیدہ کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا۔ پیغمبر اکرم کے جو حجرے تھے وہ بھی مسجد کے قریب تھے، جب پیغمبر نکل کے آتے تو سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے پیغمبر؟ اور وہ بھی زندگی کے آخری ایام میں؟ حکمت تھی، اپنے ساتھ اصحاب کو کھڑا کر کے وہ عظمت زہرا سمجھا رہے تھے کہ کائنات کا افضل ترین نبی جس بی بی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے انما کی آیات پڑھ رہا ہے، وہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن بخدا دنیا والوں نے نہیں پہچانا عظمت زہرا کو، لیکن جان لے گی دنیا جب محشر کا میدان ہوگا نا۔ لکھا ہے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، روایت موجود ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا آخر کیا ماجرا ہوا ہے کہ اب پورے عالم کی نظریں جھکی ہوئی ہیں؟ تو پھر آگے سے جواب آئے گا، حتی تمر فاطمہ، کہا اس لیے کہہ رہے ہیں سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ تمہارے سامنے سے گزر جائے۔ اب فاطمہ یہاں سے گزرنا چاہتی ہے، بخدا اس وقت پتہ چلے گا کیا مقام سیدہ ہے، کیا عظمت سیدہ ہے۔ اتنی بڑی مصیبت کہ اس بی بی کی عظمت اور طہارت جس کی گواہیاں رسول دے رہا ہے، وہ بی بی دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے نبی میرے بابا ہیں۔ اور اگلا جملہ روایات میں ہے، بی بی کہتی ہیں لا افعل شططن، لوگوں یاد رکھو زہرا کوئی کام غلط نہیں کہتی، زہرا کبھی زبان سے غلط جملہ نہیں کہتی۔ میں کہتا ہوں بی بی تیرے لیے کتنا مشکل وقت تھا کہ جن لوگوں کو رسول نے کلمہ پڑھایا تھا انہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اور رسول کا نام لے کے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر یقین کرو زہرا جھوٹ نہیں بولتی،
زہرا غلط نہیں کہتی. اور میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا مصیبت کا جملہ یہ آغاز تھا نا جو وہاں پر دربار کے اندر آغاز ہوا. بس ایک جملہ کہوں گا, میں کہتا ہوں اس سے بڑا مصیبت کا جملہ یہ تھا. میں کہتا ہوں کہ جب بی بی کھڑی تھی نا, اس وقت بی بی سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں تھی. روایات کہتی ہیں کہ وَاشْتَمَلَتِ الْجِلْبَابِ, سر سے لے کر پاؤں تک جناب سیدہ کئی چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں. اور جب دربار میں خطاب کیا تھا تو کسی کے روبرو خطاب نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے پہلے دربار میں پردہ لگایا گیا. کیوں؟ زہرا دربار میں آ رہی ہے. واللہ باخدا میں حوالہ دے سکتا ہوں تمہیں, بی بی نے پس پردہ کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیا تھا. میں کہوں گا بی بی تیری عظمت, تیرا مقام, تجھے حق نہیں ملا, بڑا دکھ ہے. لیکن روتے اس بات کو ہیں کہ آج تو خطبہ دے رہی ہے, تیرے سر پہ چادر موجود ہے, سامنے پردہ لٹکا ہوا ہے, لیکن وقت گزرے گا, حالات بدلیں گے, تیری ہی بیٹی دربار میں خطبہ دے گی, لیکن منظر کچھ ایسا ہوگا کہ سامنے بیٹھنے والا اور دین کا مذاق اڑا رہا ہوگا, اور تیری بیٹی کہہ رہی ہوگی اور یزید اور کتنا بڑا ظلم ہے, اور میں زہرا ہو کہ تجھ جیسے سے ہم کلام, میں زہرا ہو کہ تجھ جیسے سے گفتگو کر رہی ہوں. زمانے کا کتنا بڑا ظلم ہے. باخدا ایام فاطمیہ, خدا کی ذات ہم سب کو ان مقدس ترین ایام کو اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حق بنتا ہے, اور ہم اپنے ان فرائض سے, اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جائیں جو اللہ نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے.